السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کنزمپشن تھیریز جو ہے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم کینز کا کلی آمدنی کا نظریہ پڑھتے ہیں. ایبسولوٹ انکم ہائپوتھیسس. ایبسولوٹ انکم کیا ہوتی ہے؟ وہ انکم جو کہ آپ سیلری کی صورت میں، ویجز کی صورت میں ریسیو کرتے ہیں آفٹر پیئنگ ٹیکسز. جو نیٹ اماؤنٹ یا جسے ہم ڈسپوزیبل انکم کہتے ہیں، جو آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے باقی رہ جاتی ہے، اسے ایبسولوٹ انکم کہا جاتا ہے. ہائپوتھیسس کیا ہوتا ہے؟ A proposed explanation made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation. کسی بھی جو ہے ایویڈنس کی بنیاد پر آپ جو ہے ایک ایکسپلینیشن پرپوز کرتے ہیں یا سپوز کرتے ہیں تاکہ مزید جو ہے اس پر تحقیق کی جا سکے، اسے ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اور جیسے ہم جانتے ہیں کینز کی جو اس تھیری ہے اس کے بعد اس پر بہت زیادہ ریسرچ کی گئی. امپیریکل جو ایویڈنس ہے ان کو تلاش کیا گیا اور چیک کیا گیا کیا واقعی ان کی جو ریسرچ ہے یا جو ان کی تھیری ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھیری کیا ہے؟ اے سیٹ آف آئیڈیاز ایکسپلیننگ این ایونٹ. ٹھیک ہے، ایک کوئی بھی ایونٹ ہے، اس کو جو آئیڈیاز جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں بیسڈ آن سم آبزرویشن. ٹھیک ہے، کوئی مشاہدات ہوتے ہیں آپ کے پاس، کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کے پاس ایویڈنس ہوتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے آپ اپنے جو ہے وہ آئیڈیاز کو شیئر کرتے ہیں. جے ایم کینز، اس کا جو ٹائم سپین ہے وہ 1883 سے 1946 ہے. بیسیکلی یہ برٹش اکانومسٹ ہیں. برٹش اکانومسٹ تھے، کیمبرج یونیورسٹی سے یہ جو ہے تعلیم یافتہ تھے. جے ایم کینز کا اگر ٹائم پیریڈ دیکھا جائے تو یہ 1930 سے پہلے تک کلاسیکل اکانومسٹ جو ہے کنسیڈر کیے جاتے تھے اور یہ بہت زیادہ جو ہے ان کے حامی تھے. لیکن جب 1930 کا عالمی جو اقتصادی بحران آیا جس نے پوری دنیا کی جو معیشت ہے اسے تباہ کر دیا، بہت زیادہ بے روزگاری ہوگی، ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی دیکھنے میں آئی اور پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ سرد بازاری کا شکار ہو گئی تھی. وہاں پر کلاسیکل کی جو تھیریز تھیں، جو آزادانہ ایک معاشی نظام کی تھیری تھی، وہ بری طرح جو ہے وہ فیل ہوگی. لہٰذا جے ایم کینز نے 1936 میں اپنی ایک بک لکھی، جنرل تھیوری آف امپلائمنٹ، انٹرسٹ اینڈ منی، جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی معیشت جو ہے وہ خود بخود آزادانہ طور پر ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتی. لہٰذا گورنمنٹ کو ہمیشہ اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر گورنمنٹ کو لگ رہا ہے کہ معیشت جو ہے سرد بازاری کا شکار ہونے جا رہی ہے تو اسے پہلے ہی سے کچھ سٹیپس لے لینے چاہیے. اسے چاہیے کہ ٹیکس کو کم کرے، وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ تمام اقدامات اٹھائے تاکہ کوئی بھی معیشت جو ہے وہ سرد بازاری کا شکار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاسیکل جو اس بات کے مخالف تھے کہ اکانومی میں گورنمنٹ کو کوئی جو ہے وہ انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے، کوئی مداخلت نہیں کرنی چاہیے. 1930 میں وہ بری طرح فیل ہوئی. لہٰذا 1930 کے بعد 1936 میں جے ایم کینز نے جو ہے یہ تھیری پیش کی اور اس کے مطابق جو ہے وہ گورنمنٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. کینز کے مطابق ایگریگیٹ ڈیمانڈ، مجموعی طلب جو ہوتی ہے وہ معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. معیشت کے جو اتار چڑھاؤ ہیں ان میں مجموعی طلب کا کردار بہت زیادہ ہے. ان کے مطابق طلب زیادہ ہوگی، مجموعی طلب زیادہ ہوگی تو ظاہری بات ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا. سرمایہ کاری جب بڑھے گی، لوگوں کی آمدنیاں بڑھیں گی. اس کا مطلب ہے لوگوں کو روزگار فراہم ہوگا اور ان دا لانگ رن جو ہے مزید آمدنیوں میں کیا ہوتا جائے گا؟ اضافہ. لہٰذا وہ اپنی سبھی تھیریز میں جو ہے وہ مجموعی طلب کو خاص جو ہے وہ اس کو اہمیت دیتے ہیں. آج جو ہم اس کی تھیوری پڑھنے جا رہے ہیں اسے ہم فنڈامنٹل سائیکولوجیکل لا بھی کہتے ہیں، بنیادی نفسیاتی قانون، جو صرف کے بارے میں جو ہے انسان کی جو ہے سائیکولوجی اس کو بیان کرتا ہے. جے ایم کینز نے جو ہے وہ اس کو نہ صرف صرفی خرچ اور آمدنی کے رشتے کو اس نے ایکسپلین کیا ہے بلکہ اس کی اہمیت پہ بھی زور دیا ہے. اس کے مطابق انسان کی جو کنزمپشن ہے وہ ایبسولوٹ انکم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ایبسولوٹ انکم کیا ہے کہ وہ جو ٹیکسز کو ادا کرنے کے بعد نیٹ جو ہے وہ کماتا ہے اس پہ اس کی کنزمپشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کے مطابق اس کا تھیری کا جو بیسک جو ہے کنسیپٹ کہہ لیں وہ کیا ہے کہ جیسے کسی شخص کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے تو کنزمپشن میں بھی اضافہ ہوتا ہے.
لیکن کنزمپشن میں اضافہ اس نسبت سے نہیں ہوتا جس نسبت سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آمدنی میں اضافہ اور صرفی خرچ جو ہے ان دونوں کے مابین جو ہے وہ ایک نان پروپورشنل جو ہے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے۔ نان پروپورشنل کیا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے ہم آہنگی نہیں پائی جاتی۔ آمدنی بڑھتی ہے لیکن جتنی سپیڈ سے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، جس رفتار سے جو آپ کی صرف ہے، خرچے ہیں، اس میں اسی رفتار سے اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا MPC مختتم ملان صرف کیا ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اس کے کچھ مفروضات ہیں، بک سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مفروضہ کیا ہے کہ آپ کا اوسط ملان صرف ایک مستحکم تفعال ہے، اسٹیبل رہتا ہے، فیشن ہے، اس کے علاوہ جو ہے ملک کے باقی کے جو حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، وہ جو ہے ملان صرف پہ جو ہے اثر انداز نہیں ہو رہے۔ اس کے بعد جو ہے انسان فطری طور پر ایسا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے اس کی آمدنی بڑھتی ہے وہ خرچ میں بھی اضافہ کرتا ہے لیکن اسی نسبت سے اضافہ نہیں کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، فار ایگزامپل ایک شخص کی آمدنی 100% بڑھ جاتی ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اپنے اخراجات کو بھی 100% جو ہے وہ بڑھا دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کی آمدنی 1 لاکھ ہے اور وہ اس میں سے 50,000 جو ہے خرچ کر رہا ہے، اب اس کی آمدنی بڑھ کے 2 لاکھ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اخراجات کو بڑھا کے کبھی بھی 1 لاکھ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی جتنی نسبت سے آمدنی بڑھی ہے اسی نسبت سے اخراجات میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ کا جو MPC ہے وہ ہمیشہ 0 سے کیا رہتا ہے، کیا کہتے ہیں، 1 سے چھوٹا رہتا ہے۔ MPC جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ 1 سے اسمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 0 سے یہ بڑا ہوتا ہے اور 1 سے یہ اسمالر ہوتا ہے، لہٰذا اس کی ویلیو جو ہے وہ 0 اور 1 کے درمیان ہی لائے کرتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے کیا ہوگا، جیسے ظاہری بات ہے آپ کی آمدنی بڑھی، اخراجات میں اس نسبت سے اضافہ نہیں ہوا، لہٰذا کیا ہوگا، سیونگز میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اگر آپ سارا خرچ نہیں کر رہے تو ظاہری بات ہے آپ کیا کر رہے ہیں، سیونگز کر رہے ہیں۔ تو MPS میں کیا ہوتا جاتا ہے، اضافہ، ٹھیک ہے۔ MPS جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کی جو تھیوری ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی سمپل جو ہے ایک لینئر ماڈل جو ہے وہ ایزیوم کیا گیا ہے، C جس کو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، C = C0 + CYD، ٹھیک ہے، بک میں B بھی لکھا ہوا ہے۔ C0 میں نے پہلے بتایا، خود اختیار اخراجات، یہ وہ اخراجات ہیں یا وہ صرف ہے، اگر آپ کی انکم 0 بھی ہے تب بھی آپ کو یہ اخراجات جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتے ہیں۔ C یہ ہے مختتم ملان صرف، جو کہ کس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، آپ کی قابل تصرف شخصی آمدنی پہ۔ شخصی آمدنی بڑھے گی تو اخراجات میں بھی کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کے 2 پارٹ ہیں، C0 + کیا ہے، CYD۔ اس کی ڈائیگرام دیکھیں، بک سے دیکھتے ہیں، انتہائی آسان بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آلریڈی ہم پیچھے جو ہے ایک کوشچن میں جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ Y ایکسس پہ جو ہے صرفی خرچ کو شو کیا گیا ہے اور X ایکسس پہ کس کو شو کیا گیا، قابل تصرف شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ 45 ڈگری کی ایک لائن کھینچی گئی ہے، H کو جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں خط تنصیفی کہتے ہیں، یہ ڈائیگرام کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے۔ اس لائن پر جو بھی پوائنٹ آتا ہے وہاں پر آپ کی انکم اور آپ کی جو اسپینڈنگ ہے، آمدنی اور اخراجات دونوں آپس میں کیا ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس جو ایکویشن ہے، لینئر ایکویشن ہے، اس کی ڈائیگرام کرتے ہیں تو کچھ ایسے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ 0 سے اوپر Y ایکسس سے جاتی ہوئی یہاں سے کیا ہے، اس کو قطع کرتی ہوئی یہاں آگے چلی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر آپ کے انکم کا لیول 0 ہے پھر بھی آپ یہاں تک جو ہے وہ اخراجات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ ادھار لے کے اخراجات کر رہے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، آپ کی آمدنی کم ہے اور خرچے کیا ہیں، زیادہ ہیں، آمدنی والی لائن نیچے ہے اور اخراجات کی لائن اس سے اوپر ہے۔ اس پوائنٹ پر بات کی جائے تو یہاں پر دونوں لائنز ایک دوسرے کو قطع کر رہی ہیں، لہٰذا یہاں پر کیا ہے، آپ کا خرچ اور آپ کی جو ہے آمدنی دونوں آپس میں کیا ہے، برابر ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کنزمپشن کرو اس سے نیچے آتا ہے۔ اب دیکھیں، آمدنی یہاں بڑھ رہی ہے لیکن خرچ اسی رفتار سے نہیں بڑھ رہے ہیں بلکہ اس کا جو گیپ ہے وہ کیا ہوتا جا رہا ہے، زیادہ ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کی کنزمپشن کیا ہے، Y سے کم ہے، لہٰذا اس کا خط اس سے نیچے رہتا ہے اور یہ نان پروپورشنل ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا گیپ جو وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے
سیم جو ہے وہ اس میں دونوں میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چینجز نہیں آتے جا رہے۔ ان سب کا کنکلوژن کیا ہے جو کہ ہم پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ اگر آپ کا صفر بھی ہے تب بھی آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ صفر سے زیادہ ہے، آپ کے خود اختیار صرفی خرچ ہوتے ہیں۔ دوسرا کیا ہے کہ آپ کے اوس ملانے صرف جو ہے اس کی ویلیو 0 اور 1 کے درمیان لائی کرتی ہے، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور تیسری بات کیا ہے کہ آپ کا جو ایم پی سی ہے وہ اے پی سی سے کم رہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا مارجنل پروپینسٹی ٹو کنزیوم جو ہوتا ہے وہ ایوریج پروپینسٹی ٹو کنزیوم سے کم ہوتا ہے۔ یہ پیچھے ڈائیگرام میں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب میں نے جیسے بتایا کہ کوئی بھی تھیوری ہے، کوئی بھی ہائپوتھسس ہے، اسے ایسے ہی پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ شواہد ڈھونڈے جاتے ہیں۔ شواہد کیا ہے؟ کوئی ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک لگاتے ہیں، فارمولا لگاتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ جو بھی تھیوری پیش کی گئی تھی آیا کیا وہ درست ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہاں جی اسٹوڈنٹ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کوئی بھی جب تھیوری پیش کی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ شواہد جو ہے وہ پہلے جمع کیے جاتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک لگائی جاتی ہے، کوئی فارمولا لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کی تھیوری درست ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے تھیوری جو ہے اس کو پرپوز کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے۔ دو طرح کی تھیوری جو ہے یہاں پہ کیلکولیشن کی گئی، ٹائم سیریز ڈیٹا پہ بھی اور کراس سیکشنل ڈیٹا پہ بھی، ٹھیک ہے، ہاؤس ہولڈ کے جو بجٹ وغیرہ ہیں اس پہ جو ہے کیلکولیشن کی گئی۔ ٹائم سیریز ڈیٹا وہ ہوتا ہے بچے جو کہ ایک خاص پیریڈ کے لیے آپ اکٹھا کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ سن 2000 سے لے کے 2010 تک پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کا ایم پی سی کیا رہا، ٹھیک ہے، آمدنیوں کا بھی آپ اکٹھا کر لیتے ہیں کہ آمدنیاں کتنی تھیں، آمدنیاں بڑھ رہی ہیں تو ایم پی سی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ٹائم سیریز ڈیٹا۔ کراس سیکشنل ڈیٹا کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ ایک خاص پیریڈ جو ہے سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس میں مختلف ویریبلس لیتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں پاکستانی لوگوں کا 2019 میں کتنا ہے ایم پی سی، انڈیا کا کتنا ہے، یو کے کا کتنا ہے، تو اس طرح کمپیریزن ہوتا ہے امیر غریب ممالک کا، ٹھیک ہے۔ تو کراس سیکشن میں بھی اور جو ٹائم سیریز ڈیٹا ہے دونوں نے جو کینز کی تھیوری ہے اس کی تصدیق کی اور جو کینز کی تھیوری ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ کینز کے علاوہ اور لوگوں نے بھی اس میں جو ہے ریسرچ کی، جس میں یہاں پہ کچھ نام مینشن ہے، سائمن کزنٹ ہے، جیمز ٹوبن ہے، آرتھر سمیتھس وغیرہ ہیں۔ انہوں نے بھی عرصہ قلیل میں شارٹ پیریڈ میں کینز کی تھیوری کی تصدیق کی۔ انہوں نے جو ہے امریکہ کے ماڈل جو ہے وہ پیش کیے 1929 سے 1939 تک، 10 سال کے پیریڈ میں، ٹھیک ہے، 10 سال کے پیریڈ میں انہوں نے جو ہے ان کی مساوات اکٹھی کی تو وہ کچھ یوں تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس مساوات کو غور کریں تو یہ کیا ہے؟ لینئر مساوات ہے، لینئر ایکویشن جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو لینئر ایکویشن ہے وہ کینز کی اس نظریے کی جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ آپ کا جو ایم پی سی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے، دوسرا آپ کی انکم اور جو آپ کی کنزمپشن ہے وہ دونوں ہی کیا رہتے ہیں؟ غیر متناسب رہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک اور ریسرچ کی گئی، وہاں سے بھی جو ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تو وہاں سے بھی کیا ہے ایک لینئر ایکویشن جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ لیکن یہ جتنی بھی ریسرچ وغیرہ ہوئی، امپیریکل ایویڈنس جو اکٹھے کیے گئے وہ سارے کے سارے شارٹ پیریڈ میں تھے، ٹھیک ہے۔ شارٹ پیریڈ میں کینز کی جو تھیوری ہے اسٹوڈنٹس، اس کے بعد جو ہے ایک نا لانگ رن ریسرچ کی گئی، عرصہ طویل کی ٹائم سیریز ڈیٹا کو اکٹھا کیا گیا اور اس پہ بھی جو ہے ویسی کیلکولیشن لگائی گئی۔ یہ ٹائم اسپین کافی تھا 1869 سے 1938 تک، دوسری جنگ عظیم کے دوران تک، ٹھیک ہے۔ اس میں ڈسپوزیبل انکم، کنزمپشن اور بچت کے بارے میں جو ہے کیلکولیشن کی گئی، ڈیٹا اکٹھا کیا گیا۔ جب ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ آمدنی میں اس عرصے کے دوران 4 گنا اضافہ ہوا اور کنزمپشن میں بھی اتنا ہی اضافہ ہوا، لہٰذا یہ کنکلیوڈ کیا گیا کہ عرصہ طویل میں جا کے یہ تھیوری درست ثابت نہیں ہوتی۔ عرصہ قلیل میں تو یہ تھیوری درست ثابت ہوتی ہے، جیسے انکم بڑھتی کنزمپشن میں اسی حساب سے اضافہ نہیں ہوتا، لیکن لانگ رن میں جا کے آہستہ آہستہ جس حساب سے انکم میں اضافہ ہوتا ہے اسی حساب سے کنزمپشن میں بھی کیا ہوتا جاتا ہے؟ اضافہ ہوتا جاتا ہے، لہٰذا انکم اور کنزمپشن جو ہے وہ عرصہ طویل میں جا کے متناسب یا پروپورشنل رہتی ہے۔ اسی کے حوالے سے کچھ اور ریسرچ کی گئی جنہوں نے عرصہ طویل والی بات کو جو ہے وہ تصدیق کی، اس کو پروو کیا کہ عرصہ طویل میں تھیوری درست ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ عرصہ طویل میں جا کے آپ کی
آپ کا MPC اور APC دونوں آپس میں کیا رہتے ہیں، اسٹیبل رہتے ہیں، برابر رہتے ہیں۔ اس کے بعد آرتھر سمیتھ جو ہے انہوں نے بھی عرصہ طویل کے اعداد و شمار جو ہے ان کو اکٹھا کیا اور اسے دیکھا آمدنی صرفی خرچ کا تناسب جو ہے وہ کیا رہتا ہے، اسٹیبل رہتا ہے۔ گولڈ اسمتھ نے جو ہے انہوں نے بھی اسی بات کی تصدیق کی، اپروو کیا، انہوں نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا۔ اب یہ دیکھا گیا بات جو ہے سامنے میں آئی کہ عرصہ قلیل میں یہ تھیوری دوستوں کیوں ثابت ہوتی ہے، اور عرصہ طویل میں ایسا کیا ہوا کہ لوگوں کی جو کنزمپشن ہے وہ بھی انکم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوگی۔ تو جو جتنے بھی اکانومسٹ ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے کچھ جو ہے وہ پوائنٹس پیش کیے، ریزنز بتائیں کہ ایسا اس لیے ہوا کہ عرصہ طویل میں جا کے آپ کی کنزمپشن جو ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے، آپ کے ایسٹس یا جو آپ کی ویلتھ ہے، دولت ہے، اس میں اضافہ ہونا۔ آمدنی بڑھنے سے آپ اتنا کنزمپشن میں اضافہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ عرصہ طویل تک یہ آمدنی بڑھ جائے گی اور وہ مزید آپ کی دولت اور اثاثے کا حصہ بن گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اخراجات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ کزنٹ کا کہنا ہے کہ جب دوسری جنگ عظیم، مطلب کہ یہ تھا جو ہے 20ویں صدی کا زمانہ ہے، 1938 ہے، نئی چیزیں جو ہے انٹروڈیوس ہو رہی تھی، نئی منڈیاں دریافت ہو رہی تھی، تو نئی اشیاء کے دریافت ہونے سے، نئی اشیاء کے وجود میں آنے سے لوگوں نے کیا کیا، اشیاء کی ڈیمانڈ میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں نے دیہی علاقوں کو چھوڑ کے شہروں کا رجحان کیا، شہروں کی طرف شہری آبادی بڑھنے سے بھی اخراجات میں کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شہروں میں جاتے ہیں تو اخراجات میں آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے۔ عرصہ طویل میں کیا ہو جاتا ہے، بوڑھوں کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے، آبادی بڑھتی ہے، کام کرنے والے افراد آہستہ کیا ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، لیکن آبادی کے مقابلے میں ان کا صرفی خرچ کیا ہو جاتا ہے، زیادہ۔ اب جیسے وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ظاہری بات ہے پھر کام تو نہیں کرتے، ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے خرچ جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، لہٰذا عرصہ طویل میں جا کے جو ہے آپ کا MPC تقریباً اسٹیبل رہتا ہے۔ ڈائیگرام بنی ہوئی بچے، اس کا ایک حصہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایج کرو جس کو خط تنصیبی کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے 45 ڈگری لائن ہے جو آپ کی آمدنی اور اس کو خرچ کو اور آمدنی کو دونوں حصوں میں کیا کریے، برابر حصوں میں ڈیوائڈ کر رہی ہے۔ CS1 ٹھیک ہے، کنزمپشن شارٹ پیریڈ، یہ ہمارا پہلا خط تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کو یہاں پہ کتا کر رہا ہے، یہاں پر کیا تھا ہمارا ایکلیبریم تھا، کنزمپشن اور آپ کی جو انکم ہے یہاں پہ کیا تھی، برابر۔ اب جیسے ہم نے پڑھا کہ عرصہ طویل میں جا کے بہت ساری ریزنز کی بنا پر آپ کے جو اخراجات ہیں ان میں کیا ہوتا گیا، اضافہ، ان میں اضافہ ہونے کی بنا پر یہی کرو جو ہے وہ آہستہ کیا ہو گیا، اوپر کی جانب شفٹ ہو گیا۔ اب ان دونوں کرو کو ملا کے عرصہ طویل کا ایک خط بنایا جائے تو وہ دیکھیں وہ آپ کی انکم کے کیا ہے، تقریباً برابر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے برابر ہے، اس کے پروپورشنل ہے، لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں گیپ ہے۔ ظاہری بات ہے آپ جتنا کماتے ہیں سارا خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن بات صرف کیا ہو رہی تھی کہ یہ دونوں آپس میں عرصہ طویل میں جا کے پروپورشنل ہوتے ہیں کہ جتنا اس میں اضافہ ہو رہا ہے، انکم میں اضافہ ہو رہا ہے، اسی حساب سے آپ کی کیا ہے، کنزمپشن میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا ٹھیک ہے۔ تو ہم اس تھیوری میں کیا کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں، MPC APC دونوں کیا ہے، گرنے کا رجحان رکھتے ہیں۔ تھیوریز جو ہے یا ریسرچ جو ہے وہ عرصہ قلیل میں اس بات کو درست ثابت کرتی ہیں، عرصہ قلیل میں یہ بات درست ثابت ہوتی ہے، لیکن عرصہ طویل میں جا کے یہ بات درست ثابت نہیں ہوتی۔ عرصہ طویل میں جا کے یہ دیکھا گیا کہ آپ کا MPC اور APC دونوں ہی آپس میں کیا رہتے ہیں، اسٹیبل رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، یہ آج کا لیکچر ہے، اس کو آپ سن لیں، کوئی بھی مسئلہ ہے آپ واٹس ایپ پہ جو ہے کسی بھی ٹائم میں آپ میسیج جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں، میسیج کر سکتے ہیں مجھے، میں پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کو آنسر کر دوں گی، لیکن مہربانی کر کے اسے 1 سے 2 دفعہ لازمی سنیں۔ فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آئے، لیکن کم از کم اس کو 2 دفعہ آپ نے سننا ہے اور بک سے پھر اس کو تھورلی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی۔